یزید کے حمایتی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ مشورے کے طور پر اس میں شامل تھا نہ اس کی رائے تھی، یہ جنہوں نے کیا یہ عبید اللہ بن زیاد نے، عمر بن سعد نے، یہ شمر ذی الجوشن، یہ انہی کا کام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے سیدھا سادہ سوال یہ کریں، جب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پہ اٹھایا گیا اور کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا، پھر دمشق لے جایا گیا، وہاں جہاں یزید کا تخت تھا وہاں جب لے جایا گیا تو بتائیے وہاں جشن کیوں منائے گئے؟ پھر یزید کے دربار میں جب سر انور کو لایا گیا تو یزید نے سر انور اپنے سامنے رکھ کر آپ کے لب مبارک پر چھڑی لگا کر، کبھی لب مبارک پر کبھی رخسار مبارک پر وہ چھڑی لگا لگا کے وہ گستاخی کے جملے کیوں بولتا تھا؟ اگر وہ اس بات پر راضی نہیں تھا تو وہ کیوں گستاخی کر رہا تھا؟ جب جناب حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے فرمایا تھا خبردار یزید ہٹا اپنی چھڑی کو، جن لبوں پر تو چھڑی لگا کر تو گستاخی کر رہا ہے، خدا کی قسم ہم نے ان لبوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگتے دیکھے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جناب وہاں جھڑک رہے، وہاں پر کھڑا بنی اسرائیل میں سے جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بندہ کھڑا ہے، اور وہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے کھڑا ہے، اور وہ کھڑا وہاں پر کہہ رہا ہے یہ کون ہے جن کا یہ رخ انور، جن کا یہ سر انور اس کے سامنے پڑا ہے تو یہ اس طرح گستاخی کر رہا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ اس نے کہا افسوس ہے تم پر۔ اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے میں ہوں، اور ان کو دنیا سے پردہ فرمائے کتنا عرصہ گزر گیا، اب بھی ان کی نسل مبارک میں سے ایک شخص ہے، ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے ایسے نبی جو محبوب خدا ہے جو آخر الزماں ہیں ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ اس وقت وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا۔ یہودیوں کو سمجھ آ گئی، کافروں کو سمجھ آ گئی، جنہوں نے یہاں تک لکھ دیا، وہ شعر کہتے ہوئے وہ کہتا ہے بندہ تو میں کوئی قابل توقیر نہیں، تقریر میری بھی کوئی قابل تحریر نہیں، پر ان پاکستانی ملاؤں سے اتنی سی میری گزارش ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے۔ ان بندوں کو کیا سوجی ہے؟ یہ ان کے نانا کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر ان کے متعلق اس طرح کے خیالات لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔